رہبر بھی ہے ہمدم بھی ہے غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہے ہمدم بھی ہے غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں مہمان ہمارے۔ اس شعر کے ذریعے میں ایم اے لطیف سر سے گزارش کرتی ہوں کہ خود سے اظہار خیال پیش کرے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال رب اشرح لي ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ويفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا وہ کبریائی و بڑائی ایک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی مقدس کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمت العالمین کے لقب سے پکارا ہے، جو آمینہ کے لال ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیر نشیب تشریف فرما مدرسے حاضہ نوجوان کرسپنڈنٹ گلوبل ایکسپریس کے چیف ایڈیٹر، یوں سمجھیے کہ انسانی ہمدردیوں کا مجسمہ، اسی طرح ہمارے قریبی دوست جناب مدرسے حاضہ کے پرنسپل عرفان صاحب، جو اندھیری کی تاریکیوں کے اندر چراغ کو روشن کرتے ہوئے اچھے لوگوں کی پہچان کرا رہے۔ اسی طرح ہمارے عبد العزیز میرے کلاس میٹ جناب محمد جاوید ہلال صاحب، جو بہت ہی اچھے انداز میں ایگزامز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے ہیں، اور بہت ہی اچھا ان کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے قابلیت دیتا ہے، بشرطے کہ انسان اس قابلیت کے ذریعے اپنی قابلیت کو منوانا۔ اسی طرح ہمارے مدرسے حاضہ کے یوں سمجھیے کہ بچوں کے ٹیچر، بچوں کو اگر موڈ خراب ہوگا تو بچوں کو جو ہے نا خوشگوار میں ماحول لانے والا وہ ٹیچر جناب فاروق صاحب۔ اسی طرح ہمارے مدرسے حاضہ کے شرمیلے، بہت ہی جو ہے نایاب ہیرے، جو شرمیلے انداز میں آپ کو سمجھاتے ہیں، وہ ادب صاحب۔ اور اسی طرح انگلش کا مجسمہ، یوں سمجھیے کہ اگر امریکہ میں دیکھنا ہے تو فرانس میں، اگر امریکہ دیکھنا ہے، انگلش ویسی سیکھنا ہے، انگریزوں کی انگلش سیکھنا ہے تو انگلش کا ماہر استاد ہمارے جناب کلیم صاحب۔ اب اسی طرح اب ہمارے اور بھی مزید کوئی ساتھیہ میں چھوٹ رہا ہوں تو پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ ہے؟ زندہ ہے کہ آپ آواز میں بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ مسلمان ایک زندہ جاوید قوم ہوتی ہے۔ ہم اس طرح ہے جس طرح کا پولیس کا سائرن بجنے سے لوگوں کے اندر دہشت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر رعب و دبدبہ پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان وہ قوم ہے پولیس کی سائرن کی طرح جو دوسروں کے اندر خوف، رعب اور دبدبہ اور دہشت کو پیدا کریں گے نا وہ دبدبہ؟ آواز میں بولو۔ تو وہ دبدبہ کب پیدا ہوتا؟ کب ہوتا؟ وہ دبدبہ تب پیدا ہوتا ہم ہمارے رب کی سنیں گے، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے طریقوں پہ عمل کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ہم بے قصوں، لاچاروں اور مجبوروں کی اگر آواز بنیں گے، ہم تقوی پہ عمل پیرا ہوں گی، تو وہ رعب اور وہ دبدبہ ہمارے اندر انشاءاللہ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے نا، زندہ قوم بن کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت رہی تو میں ایک 5-6 ایم سے میں بول دوں، آپ اگر جستجو سے سنیں گے تو مجھے بھی جو ہے نا بولنے کا موقع، مجھے بھی بولنے کا جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا میں انکریج کرتا ہوں کہ آپ سن رہے ہو۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مدرسے حاضہ کے کرسپونڈنٹ ہمارے پرنسپل عرفان صاحب کے دلوں کے اندر ہمارے تعلق سے جو محبت رکھے، میں شکر گزار ہوں. اور یہاں کے احاظ صاحب، ہمارے عرفان صاحب، پورے اسکول انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ایک چھوٹے سے یہ ناچیز خیال کو آپ کے اسکولوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیشہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل چوتھی یا پانچویں مرتبہ 4-5 سال سے ان کے اسکول کو آ رہے ہیں، یہ بلا رہے ہیں ہمیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. تو اب میں احد صاحب کے جو ہے نا شان میں ایک اشعار بولنے جا رہا ہوں. اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. یہ وہ آسمان کا پرندہ ہے بغیر کسی اللہ کی مدد، بس اللہ کی مدد کے سہارے اپنی منزل کو آسمانوں میں تلاش کرتا ہے. یہ ویسا نائب ہیرا ہے جس کو اندھیرے کی تاریکوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے جو ہے عرفان صاحب بھی ہے. عرفان صاحب کے اندر یہ خوبی ہے، عرفان صاحب کی یہ خصوصیت ہے، یہ نصری دوست اور نصری بھائی کی حق ادا کر رہے ہیں. نصری دوست اور نصری بھائی وہ ہوتا ہے جو ہزاروں کی بھیڑ میں میرے اپنے بھائی کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. تو وہ حق ادا ہمارے عرفان صاحب کر رہے ہیں، اللہ ان کو خصوصیت دیا. اب اسی طرح ہمارے کلاسمیٹ محمد جاوید ہلال صاحب، ان کی جانب جو ایک اشعار میں نظر کر رہا ہوں. پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی جان جاتے بلندی آسمانوں کی. یہ وہ آسمانوں میں پھرنا والا پرندہ ہے، میرے کلاسمیٹ ہے. لیکن ماشاءاللہ جو ہے ایک ایگزامز کے بارے میں جو موٹیویٹ کرتے تو بہت بڑی بات ہے. تو میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو میرے پیارے بچوں، آج کی جو الوداعی جو پارٹی ہے، فیئرویل پارٹی جو ہے، الوداعی جو پارٹی ہے، آپ لوگ جب 9 کلاس والے 10 کلاس والوں کو دے رہے، تو یہ مومنٹ ایک ایسا مومنٹ ہے. آپ یاد کرو یہ مومنٹ کو، آپ لوگ یہ مومنٹ ایک دوسرے کو جو ہے کسی کو اگر پین کی کمی ہے تو آپ پین دیتے، کسی کو ربر کی کمی ہے تو ربر دیتے. شاید یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر میں انڈے کے چیلے ڈال کے لائے تھے جو ٹفن میں لاتے نا، لائے کہ نہیں تم لوگ؟ لاتے ہوں گے نا، لاتے کہ نہیں لاتے؟ اب انہوں کیا کرتے، دال بنا کے لاتے، انہوں چیلے لاتے، انہوں دال بنا کے لاتے، انہوں کرکرے لاتے، انہوں مرکلا لاتے نا بیٹا. آواز میں بولو، جب تک زندہ آواز نہیں تو میں جب تک بولتا ہوں آواز میں ہو نا. تو اب یہ جو مومنٹ ہوتا کھانے کے ٹائم پہ، یہ پیریڈ پہ آ یہ مومنٹ کو یاد کرو، ایک دوسرے کو شیئر کر لیتے. نہیں جی میرے پاس صحیح نہیں ہے، میں لائی، میرے مما مجھے یہ دیے، اجی صحیح نہیں میں یہ لائی جی. ہاں بچے بولتے میرے امی جان مجھے یہ دیے، یہ کھائیں گے دوستوں. تو یہ مومنٹ کو یاد کرو، کیسا مومنٹ رہتا ہے، اتنا یہ یاد آئیں گا، یہ انشاءاللہ آپ کو یاد آئیں گا. اور اب مثال کے طور پہ کوئی سہیلی کی طبیعت خراب ہے تو ہم جب کلاس کے اندر ہوتے ہم خالی پڑھتے نہیں، بلکہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ اللہ کے ذریعے سے وہ مومنٹ ہمارے اندر آتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کا، وہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک سہیلی کی طبیعت خراب اگر ہے تو ہم سب مل کے ان کے گھروں کو جاتے، گھروں کو جاتے، پوچھتے کیوں ہماری سہیلی جو ہے کیا طبیعت خراب ہے، ان کے مما کو جا کے پوچھتے. اب کسی کے گھر میں جو ہے دعوت ہوگی، ارے اب بیٹا تیرے وہ سہیلیاں کو بلا لینا بولتے، پورے سہیلیاں کی شادی وغیرہ ہے، کیسا ایک مومنٹ کو یاد کر، تصور بناؤ کیسا رہتا. تو یہ یاد آئے گا. بچوں کو بھی بولو، تم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ بھی کھیل کھیلتے ہیں، تم لوگ مل کے جا کے جو ہے سو بازار میں کچھ خریدتے ہیں. تو بچپن کے دوست آج بھی ہمارے بیاج کے جو دوست ہیں آج بھی ہم کو ملے تو ہم بیٹھتے، چائے وغیرہ لیتے، چائے نوشی کرتے. تو یہ مومنٹ یاد آتا. تو اب آنے والا مومنٹ اور ٹیچر، اب ٹیچر کی ڈانٹ اور ڈپٹ، ٹیچر کی ڈانٹ ڈپٹ آپ کو یاد آتی. اب ٹیچر کیا ہے بولے تو آپ کو جو ہے آنے والے مستقبل کے اندر ایک یہ بناتے. آپ ٹیچر چاہے تو لائر بھی بنا سکتے، ٹیچر چاہے تو IPS بھی بنا سکتے. اس کے اندر جو ہے ٹیچر کا رول ہوتا نہیں ہوتا بیٹا، آواز میں بولو. تو یہ ٹیچر کی ڈانٹ ڈپٹ آپ کو یاد آتی. یہ مومنٹ کو آپ اب یہ جو مومنٹ ہے آپ نے کو ہمیشہ مومنٹ یاد آتا آپ کو. یہ مومنٹ جو ہے نا ٹیچر کی ڈانٹ ڈپٹ، لیٹ آنا، ٹیچر آپ کو مارنا، لیکن کبھی ہم جو ہے ٹیچر کے لیے کبھی جو ہے نا ہم
टीचर के लिए दुआएं देना। टीचर क्या है बोले तो कई किताबों का अक्सर आपके सामने पेश करते कि टीचर क्या करते, कईयों किताबें पढ़ते। अब बीएड है, एमएससी है, ऐसा तख्तियाँ लगा देते बाहर, खाली पढ़ने को तो अच्छा दिखता हो, लेकिन कितना पढ़े होंगे उन्होंने, कितना, हाँ हिलाल सर, कितने किताबों का अक्सर अपने सामने पेश कर रहे। अब मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल हूँ आपके सामने बोलूँ, अब शायद मैं भी पढ़ा हूँगा तो एक बात बोल रही। तो टीचर क्या है, हर दौर में अनमोल रहा। मेरी छोटी जो बच्ची है, ये बच्ची जो अच्छा बोली, होशियार में आपकी आवाज़ बन के मैं यहाँ बोल रहा। टीचर हर दौर में अनमोल रहा। टीचर की अजमत को ना तराजू में तोलो, टीचर हर दौर में अनमोल रहा। बगैर टीचर के कुछ मुमकिन नहीं है, तो हम टीचर की इज्जत करना। वालिदैन के बाद अगर किसी का मुकाम है तो वो टीचर का है। मैं तो यूँ कहूँगा, अगर टीचर की जूतियाँ भी अगर सीधी करना पड़े तो करना। टीचर को क्या है, अपन बुरा भला नहीं बोलना, क्योंकि टीचर तुम्हारे को क्या है, आगे संवारने वाले हैं, आपके मुस्तकबिल संवारने वाले हैं, तो टीचर की भी इज्जत करना। अब दूसरा क्या है, अगर आप जुस्तजू से सुन रहे तो बोल, तो मैं है आवाज़ है, पूरी आवाज़ के अंदर इजाज़त दो, बोलो सर बोल के बोलो, आवाज़ में बोलो, आवाज़ के अंदर बोलो। मैं आप बोले तो बोल, तो मैं नहीं जाता हूँ, आप सुन रहे ना, आवाज़ में बोलो, बोलिए सर हम सुनने को तैयार है, बोलो। हम क्या है, जिंदा, हम क्या है मुसलमान, जिंदा जावेद कौम है, क्या है, जिंदा जावेद कौम, मुर्दे नहीं हम, आवाज़ में बोलो। तो दूसरा क्या है, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना। याद करो, जो माँ 9 महीने के पेट पे 9 महीने पेट के अंदर रखती हो माँ, क्या करती, 9 महीने पेट के अंदर रखती हो माँ। जब आप पैदा हो जाते, जब छोटे से रहते आप तसव्वुर में लाइए मूवमेंट को, पूरा मुस्तैदी के साथ, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और आप सुनेंगे तो मैं बोलूँगा। तो जब आप पैदा हो जाते, जब आप छोटे रहते, आपको जो है मक्खियाँ लगते, तुम्हारी माँ वो मक्खियों से बचाती। आपको कीड़े सताते, आपकी माँ वो कीड़ों से बचाती आपको। आपके पैर के ऊपर चूमती, रेंगती। आप लोग जितने भी छोटे थे, आपके पैरों के ऊपर भी शायद चुमटियाँ रेंगे होंगे ना, रेगे नहीं रेगे, आवाज़ में बोलो। मेरा क्या है, आंसर टू क्वेश्चन टू आंसर रहता, उधर से जिंदा आवाज़ आई तो मैं इधर से जिंदा हो। हाँ, तो जब मूवमेंट को याद करो, एक चुमटी जब पैर के ऊपर चढ़ी तो वो माँ मक्खियों से बचाती, वो माँ चुमटियों से बचाती, वो माँ 9 महीने के अंदर अपने वेट को लेके अपने बच्चों को जो है ना हर चीज़ से बचाती। कितनी तकलीफ होती जब आप पैदा होते, कितनी तकलीफ होती। अल्लाह सुब्हानहू हदीस के अंदर बात आती, जब आप पैदा होते तो जब वो माँ उफ का जो अल्फाज है तुम उसकी बरोबरी नहीं कर सकती। तुम कितने भी बार हज को लेकर चल जाओ, तो वो माँ की इज्जत करो, वो माँ की इज्जत करो जिसने आपको सेहत बख्शी। जब आप छोटे होते, आपका पैर आपको नजीक नहीं रहता, आप लड़खड़ाते, आपको सहारा चाहिए। जब आपको भूख लगती तो माँ खरीबा के ले लेती, लेके बोलती कि बेटा आपको जो है ना दूध पिलाती। अरे वो माँ की इज्जत करो। आज भी हम हमारी मूवमेंट को याद करो, आज भी हमारी वालिदा मोहतरम को हम थके मांदे आते हैं, हम थके मांदे आते हैं, लेकिन हमारी वालिदा मोहतरम को हम जाके कभी कभी जाके क्या करते हैं, हम पैर दबा लिया करते हैं, उनके आंचल में सो जाते हैं हम। आज बच्चे, आज वो आंचल में बैठना है, ये बच्चे आज प्रेगनेंट पी रहे हैं, आज रक्स की हालत में है। मूवमेंट को याद करो, वो आंचल में जा रहे, वो माँ के सीने में कितनी तकलीफ हो रही होंगी, वो माँ के सीने में कितनी तकलीफ हो रही। बच्चे आज प्रेगनेंट पी रहे, कोई जो है शराब पी रहे, कोई जो है लव स्टोरी कर रहे। वो माँ के सीने के दर्द को समझो। बच्चों आप भी समझो, आप जो है अपने माँ बाप को सताते हैं, वो कलीजे में कितनी तकलीफ है उस माँ के। अरे कलीजे के माँ के टुकड़े तो आप है, वो कलीजे के अंदर कितनी तकलीफ है, वो कलीजे को तकलीफ दे रहे आप। जो माँ ने आपको दूध पिलाया, दूध नहीं पिलाया बल्कि खून पिलाया आपको, क्या बोलते आप। तो इंशाल्लाह वादा करो लड़कियों और लड़कों, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, इंशाल्लाह आज के बाद अपनी माँ को तुम नहीं सताओगे। क्या वो सताएंगे, क्या कामयाब बन के बतेंगे। मैं एक वाक़या बोलता हूँ आपको। मैं क्या है, जब बोलने आता तो ये मसलों पे मेरे को बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर तमाम चीज़ें से गुजरे। हम कभी थक जाते, कारोबार करते, हम बिजनेस करते, लेकिन हमारी माँ को हम सताए नहीं,
ہماری ماں کی دعائیں لیتے، اپنی ماں کو بولنا کہ ماں مجھے اپنی دعاؤں دو بول۔ اگر میری یہ اسٹیج سے اگر میسج بھی جا رہا ہے ماؤں تک، تو میرا میسج دینا چاہ رہا ہوں میں، سب سے بہترین یونیورسٹی وہ ہے جس کے ماں باپ ایک اچھے اخلاق کے مالک ہوں۔ اگر ہم ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اگر تم ماں باپ کو ستائے، ماں کے دل سے باپ کے دل سے آہ نکل گئی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مومنٹ اگر قبولیت کا وقت اگر ہوگا، وہ وقت اگر قبولیت کا ہوگا، جا تو فلانے جا تو بدکار ہو جا، تو جو ہے نا تو زندگی کے اندر کوئی کامیابی مت حاصل کر، میری بد دعا ہے، اگر وہ قبولیت کا وقت ہوگا تو آپ زندگی بھر پریشان ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بچوں، میرے پیارے بچوں، ماں باپ کی دعا لو۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، سن رہے نا میری بات آپ، چھوٹے تھے، کعبے کے امام جو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھاتے مولانا شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب چھوٹے تھے، تو انہوں جو ہے سالن کے اندر مٹی ڈال دی، سالن کے اندر مٹی ڈال دیے، تو وہ کیسا ماں کا صبر تھا، وہ کیسی ماں تھی، وہ کیسی محبت کا مجسمہ تھی وہ ماں۔ انہوں نے کہا اے سریش جا تو کعبے کا مہمان بن جا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ میرا ماں تک بھی میسج ہے، اگر ہمارے بچے اگر کچھ تکلیف بھی دے رہے تو جو ہے غصے کے اندر آ کے ان کی کوئی بد دعا نہ دو۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا ماں کو کہا اے سدیس تو جا کل کعبے کا امام بن جا۔ تو آج کا وہ کیا مقام پہ ہوں، تو میں میرے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو مت ستاؤ، اگر انہوں بد دعا دیں گے تو وہ قبولیت کا وقت ہوگا، دعا قبول ہو جائیں گی تو آپ پریشان حال رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی، اور اللہ کل قیامت کے دن پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ارے جب اللہ پلٹ کے نہیں دیکھے گا تو پھر ہمارا سہارا کون ہوگا قیامت کے اندر؟ اللہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا ان لوگوں کو، جس میں سے یہ بھی آتا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے، سمجھ رہے نا؟ اللہ ایسا پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو اپنے ماں باپ کی جو ہے دعائیں دو، اگر اچھی خدمت کرو، ان کے پیر دباؤ، جو ہمارے اگر بوڑھی ہے ماں تو ان کے پیر دباؤ، انہیں کچھ چیز لا کے دو۔ اب سہیلیاں کو تحفے دیتے، کبھی اپنی ماں کو لے جاؤ نا، نہیں لے جاتے؟ کون لے جائیں گے میرے کو پکا بولنا؟ اپنی مما کو گفٹ کون دے رہے؟ بچے اور بچہ پورے ہاتھ اٹھا، پورے نہیں دیتے، میری نظر میں فیل ہے، نہیں دیتے تم لوگ، ماں کو گفٹ نہیں دیتے، کون نہیں دے رہے؟ پورے فیل ہے، میں فیل کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، پورے اٹھاؤ، پورے کل جا کے مما کو گفٹ دینا ہے، مما آپ جو ہے ہمارے کو قابل بنائے بول کے۔ بچپن میں نلڈی مت دیتے تو کیا کرتے تھے؟ بچپن میں ٹانگ پڑ کے پھر دیے تو کیا کرتے تھے؟ بڑے باتیں کرتے، میں بچہ ہوتا، میں وہ ہوں، تمہارا پو تمہارا کو نہیں رہتا، چمٹی رہیں گی تو تمہارا کو ہٹانے کا تمہارا طاقت نہیں تھی۔ وہ ماں وہ باپ تمہارا کیا کرے؟ آگے بڑھائے۔ تو ان کے ڈریمز ہیں، ان کے کیا ہیں؟ ان کے ڈریمز آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے آپ خالی نہیں بیٹھے، آپ خالی بیٹھے کیا؟ کس کے ڈریمز آپ کے ساتھ ہیں؟ جواب دو، کس کا ڈریمز آپ کے ساتھ؟ آپ ڈریمز خواب آپ کے بارے میں خواب کون سوچ رہے ہیں؟ بولو، کیا دولہا سوچ رہا ہے کہ کیا دولہا سوچ رہی؟ ہاں کون ابھی ڈریمز ایکسپیکٹیشن کون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ ہاں رائٹ آنسر، آپ بہت آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ تو ان کے ڈریمز آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کے ڈریمز آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں بول رہے ہیں کہ ہماری بچی اچھا پڑھیں گی، اچھا کریں گے، اگر نہیں پڑھیں گے نہیں ستائیں گے تو نہ عرفان صاحب کا، نہ احد صاحب کا، نہ ہلال صاحب کا، فاروق صاحب کا، حضرت صاحب کا، اب میرا بھی نہیں، میں ایک لیڈر ہوں، قائد ہوں۔ اب مثال کے طور پہ اب انہوں ڈاکٹر بن گئے، انشاءاللہ حوصلہ ہے، جنون ہے، نہیں ہے؟ آگے بڑھنے کی سوچ ہے، بڑھیں گے؟ ہاں انہوں ڈاکٹر بن گئے، ابھی وہ بخار آئی سمجھو، میں آتا ہوں۔ ارے آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں ارے یہ محترمہ شافیہ جو ہے، ہم اسکول کو جاتے تھے جو ہے تعلیم، ارے یہ بہت بچے ہوتے، ارے اس سے بڑھ کے مومنٹ اور کیا ہونا، اس سے بڑھ کے خوشی ہمارا کو کیا ہونا۔ میں بھی ایک قائد ہوں، میرے کو بھی ایک امت کی فکر ہے، جاوید صاحب کو، عرفان صاحب کو۔
اگر آپ ڈاکٹر بن گئے وہ ٹریٹمنٹ کو اگر آئے ہم آپ نے دیکھ لیے یہ محترمہ شافیہ ارے ہم اسکول کے اندر جاتے تھے ہم پروگراموں میں جاتے تھے یہ وہی بچے اب اس سے بڑھ کے ہمارے خوشی تو اور کچھ بھی نہیں. اب مثال کے طور پہ ان کو جو ہے لائر کی نوکری آ گئی. آپ کا نام کیا؟ آواز نہیں ہے. ایسا انم فاتح جیسا کہ انہوں کیا تو بھی اب لائر بن گئے. اب ہمارا کیس ہے اب انہوں یہ دیکھو ہمارا اسلام کو ہم مجبوری نہیں بنا سکتے آگے. اب ایک واقعہ بولتا ہوں میں یہ بولنے کے بعد بولتا ہوں آپ لوگ اگر سن رہے تو بولتا ہوں میں اجازت دو کیونکہ مدرسے حاضہ والے کسی کو اگر کوئی چیز بولنے بلاتے تو میرا بھی ایک فرض ہے کہ میں کچھ میسج دے کر جاؤں اور میں جو میسج دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ 1 سال تک وہ میسج کو آپ سنبھال کے رکھو. کون کون بیگ میں رکھ رہے میرا میسج بولو. میسج کو بیگ میں رکھ لینا ہمیشہ یاد کرنا وہ باتوں یہ باتیں ہمیشہ ایک انمول موقع پہ ملتی اس کو لے لینا. کامیاب انسان کو ہے جو باتوں کو لے لے. تو انہیں اگر لائر بن کے اگر ہم کیس لڑ رہے تو اب لائر بن کے اب ان کو آ گئی نوٹس آ گئی اور وہ آ گا کورٹ سے تب ان کے خاندان میں کیسے خوشیاں ہو جاتے ارے فلانے کی بچی کیا بن گئی لائر ارے ماشاء اللہ تحفے دیتے مٹھائیاں دیتے. وہ ماں باپ کو اگر تم سونے کا پہاڑ بھی لا کے دے دیے خوشی نہیں ہوتی اور وہ جو تم گفٹ دے رہے کہ نہیں کامیابی کا گفٹ ہے وہ. کتنے جنوں گفٹ دینے والے ماں باپ کو جلدی ہاتھ اٹھاؤ. وہ تو گفٹ دینے کا اچھا وہ یہ گفٹ کوسا ہے وہ گفٹ کوسا ہے پہلے بولے سے بولو آواز میں بولو پہلے گفٹ کوسا ہے وہ کچھ بھی دے دو تم ساڑی دو تم کیا بولتے ہو کاٹا دو تم لے آ کے وہ کیا بولتے ہیں بسکٹ دو ٹارگیٹ دو چاکلیٹ دو یہ تمہاری حیثیت سے تم دے رہو. اب بڑا گفٹ کیا دیتے کون کتنے جنوں گفٹ دینے میں بولو پہلے کلیئر ہو ہلال صاحب دکھنے والے جلدی بولو تم کیا دیتے کامیابی میں کیا دیتے 24 کامیابی کا دینا کیا دینے والے آپ بولو. دیکھو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا میں اس سے پہلے بھی بولا ماشاء اللہ تم تو دین کے ریئل سپاہی بن کے بولو ماشاء اللہ. آپ ڈاکٹر غریبوں کا علاج کرنا پیسے کمانے کو نہیں ہونا. آپ ڈاکٹر بھی بنتے گی آپ لیکچر لائر نہیں بنتے گی. لائرہ بھی بننا ہندوستان کو آج ذرا ضروری ہے ہمارے جیسے لیڈروں کو ٹونا میں ڈالتے رہے کون لڑنا آج دفاع کی ضرورت ہے. بیٹا میں آپ سے اپیل بھی کروں آپ جو ہے ہمارے ہندوستان کے آئین کو پڑھو آپ کے ہمارا جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی پڑھو. جب تک اب ہم کیا کریں ہم ایم آر او آفس گئے ایم آر او آفس جا کے کیا بولے تو ہمارے کو ریسیڈنشل سرٹیفکیٹ ہونا بول کے بولے آج ہی سبمٹ کرے کل جا کے بول رہے کہ ہو رہا بولے تو انہیں کیا بولتا 15 days میں الاؤ کرنے کا رہتا بولتا ہوں. یہ پڑھنا اسی طرح کانسٹیٹیوشن ہمارا جو دستور ہے ہمارے ہندوستان کا اس کا آئین کو پڑھنا وہ پڑھے تو ہم کیا ہے آگے جا سکتے ہیں. پڑھیں گے نا بیٹے. تو بچوں کے اندر 2-3 بچے یہ بولو کہ بیٹا آپ کے ماں باپ کو آپ کیا گفٹ دیتے ہیں آپ کیا گفٹ دینا بولو آپ اٹھ کے بولو بچہ کی باری ہوگی اب بچوں کی باری ہے. کیا گفٹ دینے والے یہ کھانا کی ضرورت نہیں ہے لائر بنو لائر یہ انجینئر آپ بھوت ہو گئے ڈاکٹر کی ضرورت ہے لائر کی ضرورت ہے. اب ہائسو بھی گھر دردر آ رہے ٹوٹ جا رہے اب یہ ضروری ہے وہ نہیں تو انسٹاگرام پہ یہ تو فیس بک پہ یہ تو ٹک ٹاک اتنے تو شٹا ڈال لینا اتنے پیٹا کر لینا ادھر سے کٹا مارنا ادھر سے کٹا مارنا یہ ہے نا انشاءاللہ وہ دلدل میں جانا نہیں بیٹا. آواز میں بولو نہیں جائیں گے بول کے جاتے کیا بن کے بتاتے مولانا ابو کلام آزاد بن کے بتاتے مولانا ابو کلام آزاد کیا تھے معلوم کیا تھے بولو اٹھ کے بولو پہلے وزیر تعلیم تھے 12 سال کی عمر میں لائبریری قائم کرے ہو. کتنے سال کی عمر میں تم کرتے ہی تم انسٹاگرام پہ رہتے تم وہ کہتا تھے کہ جہاں نہیں کرتے انسٹاگرام پہ انہیں ایسے کپڑے پہن کے بولا انہیں انسٹاگرام پہ لگایا تو انہیں لگایا وہ تو میری جان کرے. تو بچہ ہے کوئی تیری جان کون رہتی بچی رہتی 17-18 میں ہونے کے بعد 19 کے بعد تیرے کو نکاح پڑھا کے تو تیری جان تیری بیوی رہتی تیرے بیوی بچوں میں رہو انہیں گورا ہے بول کے انہیں لگا ہے انہیں لگا کیا کرتا میری جان کر بچہ جان ہوتا ہے بے وقوفوں کی علامت کدھر جا رہے
अच्छा डीपी देखे तो क्या रहता, वो 5GB डीपी रहती, वो 5GB डीपी रहती, नहीं तो वो रियाज की रहती, वो क्या की वो टिकटॉक का इंस्टा का तो नाम भी नहीं और माँ बाप की लगाओ ना, नहीं लगाते, अब्बा की लगाते ही, कब से लगाते, अब्बा तुम्हारे को चलने नहीं आता तो ले गए, हाँ वो रिक्शा चला रहेगी, वो किराना दुकान चला रहेगी, क्या भी कर रहे होंगे, चलो पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, हाँ बच्चे आप भी माँ बाप की डीपी रखो, पूरे रखना, हाँ मैं तो हमारे वालिद मोहतरमा की डीपी रखा, मैं बोल सकता हूँ मेरा बस, क्योंकि मेरी माँ मेरे को अहम है, मेरी माँ आज जो भी हूँ मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है, क्या है, मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। तो इंशाअल्लाह अहद कर वास्ते कि हम अपने माँ बाप को नहीं सतेंगे और हम हमारे वालिदैन की खिदमत करेंगे, उनके पैर दबाएंगे, उनकी दुआएं लेंगे। बेटा उनकी दुआएं जब तक नहीं लेंगे ना आप कामयाब नहीं हो सकते, उनकी दुआएं लो। आज मुझसे पूछो, मेरे वालिद मोहतरम आज नहीं है, जब खाना खाने बैठते थे मुझे खरीद लेके बैठते थे, हाँ उन्होंने जो खाते थे मुझे खिलाते थे, जब नदी में तीरने को जाते थे वो मोमेंट मुझे याद आता, आज इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम ऐसा हाथ पर रख के मुझे तीरना सिखाते थे। आज मुझसे पूछो, मेरे वालिद नहीं है, मुझ में क्या गुजर रही है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा वालिद जो है ना मौजूद है, उनकी खिदमत कर लो, जन्नत को पालो। माँ के खत्म के नीचे बाप, हाँ तो बाप को सताएंगे तो दरवाज़ा खुलता नहीं, माँ के खत्म के नीचे जन्नत है, ये दुआ है मेरे। हाँ तो इंशाल्लाह जो है अभी मेरे आप अगर मुस्तैदी से सुन रहे तो बोल दो, आवाज में बोलो, सुन रहे ना? इजाजत है कि हमारे हिदाल साहब, आदा साहब, फारूक साहब, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है कि मेरे को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है। हम लोग बोलते तो क्या करेंगे, दर्द का समंदर बहता है, दर्द का समंदर दिल में है, समंदर खाली होता नहीं। तो इंशाल्लाह बेटे आप अगर तैयार है तो मैं बोलता हूँ। तो दो तो एम्स हो गए, अब जिंदगी का चैलेंज को कैसा कबूल करना, जिंदगी का चैलेंज को कैसा कबूल करते। अब याद करो, मैं इतने बुरे हालात, प्लीज कंसर्न माय वर्ड, प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो, समझ रहे ना? इंशाल्लाह अगर आप एक एक बात, मेरी पूरी बहनें, मेरे भाइयाँ, एक एक मैसेज, एक एक बात को अगर जहन में बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह तुम में से कोई लायर बनेगा, तुम में से कोई IPS बनेगा, तुम में से कोई अच्छा एक दीनदार शख्स बनेगा, तुम में से कोई जो है ना एक बहादुर फौजी बनेगा, एक पायलट बनेगा। तो बेटा ये बातों को जहन में रखो। तो जिंदगी का चैलेंज को कैसा कबूल करना। अभी इन्हों बोले मैं डॉक्टर बनती, बोल के आप बोले डॉक्टर बनती, बोले ना, तो आपको चैलेंजेस आते, चैलेंजेस आते हैं, या तो माशी चैलेंजेस आते, या फिर खानदान वाले होते नको बोलते, या फिर जो है हसब नसब का माहौल होता, मोहल्ले के लोग टर्चर करते। अगर बोले डॉक्टर बनती कहते, सही बोलते, बड़ा नखरे कर रही, डॉक्टर बनती कहते, ये भी क्या है, चैलेंज है। क्या है ये? चैलेंज है। ये चैलेंज खाली वो नहीं है, हमारे बाग में पैसे नहीं है, हम नहीं पढ़ रहे, तुम करोड़पति है भी तो ये चैलेंज आते, तुम्हारा साइलेंट बनते, बड़ा कर नहीं कहते, डॉक्टर बनती कहते। अगर तुम वो वैसे किला सकते, अगर उनके हसाब नसाब, उनके ताने तिशने को आप बर्दाश्त करना पड़ता कि नहीं पड़ता? दुनिया क्या है, किसको भी नहीं छोड़ी, किसको भी नहीं छोड़ी, हिलाल साहब को भी नहीं छोड़ी। पूछो ना आज क्या पोजिशन पे कितने परेशानी होंगे, इरफान साहब को पूछो, आज साहब को पूछो, तुम्हारे टीचरों को पूछो। आज जो अब आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, सर माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, स्टेज पर ठहर के, काश हम भी जो है अगर ठहर के बोलते, वो बेटा आप भी बोल सकते। अब इंशाल्लाह आने वाला मूवमेंट ये रहेगा कि आप स्टेज पे बोलेंगे, हम आपकी बात नीचे बैठ के सुनेंगे। सुनाते कि नहीं सुनाते हमारे? आप स्टेज पर ठहर के आप स्पीच करेंगे, आप बोलेंगे और हम आपके नीचे बैठ के आपकी सिताइश करेंगे। तो वो जज्बा आपके अंदर है ना? है। हाँ, तो चैलेंजेस आते बेटा, लोग हमारे उन्होंने सताते, खानदान वाले बोलते, तो उन तमाम चीज़ों को जो है ना, हम चैलेंजेस को कबूल करना। अब हम कई चैलेंजेस आते मेरे सामने,
ہمارے خود پارٹی کے لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرتے.